اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ ویڈیو ان شیعوں پر اور ان شیعہ علماء پر اور حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں اور جو سنی لبادہ اوڑھ کے جو اس مطلب سنیوں میں داخل ہوئے ہیں، رافضی فضل ہمدرد یا یاسین قادری، ان سب کے منہ پہ زوردار تماچا ہے اور ان کی کتابوں کی جسے کہتے ہیں جہالت اور ان کا من گھڑت پن بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ ان کی اپنی کتابیں ہی جھوٹ بولتی ہیں، صحیح ہے۔ اور یہ جو ان کے جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ سب یہ باتیں کرتے ہیں جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہے میرا۔ اب آپ دیکھیں کہ شیعہ کتب کے اندر بھی میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلے ویڈیو بھی بنائی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، آپ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا، آپ لوگوں کے نزدیک فتح مکہ کے بعد صرف 4 لوگ مسلمان رہے تھے۔ یہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کون جی؟ حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے، اور مقداد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ یہ 4 صحابہ اسلام پر رہے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے بقول شیعہ مذہب۔ اور یہ بات تمام شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام شیعہ کہتے ہیں، ماں سوائے آج کل علامہ جواد نقوی صاحب جو ہیں، میں نے تو ان کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ عز و جل جب چاہیں کسی کو ہدایت دے دیں، ٹھیک ہے، تو ہم تو یہی پازیٹیو ریمارکس دیں گے کہ وہ ہدایت پہ آ رہے ہیں، کیونکہ آج کل وہ باتیں کر رہے ہیں جو شیعوں کے لیے ان کے بہت بڑے عالم کی طرف سے آپ سمجھیں کہ ایک تھپڑ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حق بات اللہ کسی کے منہ سے بھی نکلوا سکتے ہیں، بھلے وہ کو کافر بھی ہو۔ خیر، ہم پازیٹیو سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہے ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ علماء، شیعوں کے نزدیک اور ان کی کتب کے نزدیک صرف 4 لوگ مسلمان رہے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آپ دیکھیں، میں آج آپ کو ایک اچھا یہاں ایک امپورٹنٹ بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی روایت ہے نا، یہ تو خود ہی اہل بیت کے حوالے سے ان کے اگینسٹ جاتی ہے کہ حضرت علی اور یہ 4 کے نام جو یہ لے رہے ہیں، ان کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، تو اس میں تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت حسین، حضرت حسن، ٹھیک ہے، اور اس طرح حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو یہ یعنی کہ یہ روایت خود اہل بیت، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اہل بیت کے اوپر یعنی کہ بہتان لگاتی ہے۔ خیر، ہم اس کو ابھی میں آپ کو ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ شیعہ مذہب کے اندر اب جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے 2 چیزیں ثابت ہوں گی۔ ایک تو یہ جو 4 کی بات کرتے ہیں کہ صرف 4 ہی مسلمان رہے، باقی سب مرتد ہو گئے، یہ انہی کی کتابوں سے، یہ شیعوں آپ ہی کی کتابوں سے میں آپ کو بھی دکھانے لگا ہوں کہ آپ لوگ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے علماء جھوٹے ہیں، آپ کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو افراد یہ کلیم کرتے ہیں، شیعہ حضرات کلیم کرتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں روانہ؟ میں کچھ کتابوں کا آپ کے سامنے حوالہ دینے جا رہا ہوں اور ان اصحاب کا نام اور باقاعدہ طور پہ ان کے بارے میں مکمل جو آپ کو تحقیق ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ یعنی کہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے انس بن حرف الکاہلی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حدیث بھی روایت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کا ذکر کن کن کتابوں میں آ رہا ہے۔ ان کا ذکر آ رہا ہے الارشاد میں، شیخ مفید کی کتاب ہے، بحر الانوار جلد 44 میں، زیار النحیہ المقدسہ، ٹھیک ہے، اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے پہلے صحابی۔ دوسرے صحابی
یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر بن کر کوفہ گئے اور وہاں ان کو اور ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا. یہ میں آپ کو شیعہ بک سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس شیعہ بک سے آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور اس کا ذکر الارشاد میں بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی ہے. نمبر 3 پر ہیں جان مولا ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی حضرت ابو ذر غفاری کے آزاد کردہ غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی انہوں نے. ٹھیک ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں میں سے بھی تھے. اس کا ذکر زیارت النہائیہ یہ بک ہے اس میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی اگلے ہیں سوید بن عمرو بن ابی المتاع الخزائی. ٹھیک ہے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا. ٹھیک ہے، کربلا میں شہید ہوئے اور ان کا ذکر الارشاد بہار الانوار میں ہے. الارشاد میں بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اگلے ہیں جی عبد الرحمن بن عبد الانصاری الخزرجی. یہ انصاری صحابی تھے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ صحابی رسول تھے، اور یہ مدینے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے، اور کربلا میں شہید ہوئے. اس کا ذکر بہار الانوار اور ارشاد میں بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے جی مسلم بن اسجا الاسدی. ٹھیک ہے، اور یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی ہیں اور اس کا ذکر بھی بہار الانوار. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ تمام جو روایتیں لی گئی ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، المقاتل الحسین ابو مخنف لوط یحییٰ کی بک سے لی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ابو مخنف لوط یحییٰ کی اوریجنل بک تو تھی نہیں، طبری نے جا کے 200 سال بعد اس بک کو، اوریجنل بک تو آج اویلیبل ہے ہی نہیں نا، تو طبری نے 200 سال بعد اس بک سے روایتیں لے کے تاریخ لکھی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ اٹ سیلف جو بک تھی ابو مخنف کی، یہ ایک تاریخی بک تھی. ٹھیک ہے نا، واقعہ کربلا کے اوپر لکھی گئی تاریخی بک تھی جو کہ 157 ہجری میں لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا تھپڑ ہے شیعوں تمہارے منہ پہ، تمہارے عالموں کے منہ پہ، حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنوں کے منہ پہ، رافضی فضل ہمدرد کے منہ پہ، انجینئر محمد علی مرزا کے منہ پہ، کہ جو کہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد صرف 4 لوگ مسلمان رہے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں تھے کربلا میں. تو یہ تو میں آپ کو شیعہ مذہب سے بتا رہا ہوں، جتنے بھی 6-7 جتنے بھی ہیں، سنی کتب کے اندر تو 12 سے 15 ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے جان کے شیعہ کتب سے بتائیے کہ اگر 6 بھی ہیں تو لفظ یہ تو نہیں ہے کہ صحابہ ساتھ نہیں تھے. صحابہ کیوں نہیں گئے ساتھ؟ بھائی کو مدینے سے ساتھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے، آپ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. شیعہ مذہب جو ہے جھوٹ پر کھڑا ہے، ان کے عالم آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ذاکروں کے تو خیر کوئی حال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور شیعوں آپ لوگ بھی مطلب جیسے کہتے ہیں صحیح گمراہی میں ہو. ابھی بھی ٹائم ہے، لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف. کلمہ واخر دعوانا الحمدللہ.